پورا پڑھائے جانے کا مطلب یہ تھا کہ شاید آپ کو سمجھ آئے کہ کس ٹاپک پر بات ہو رہی ہے۔ میں 29 آیت ایک بار دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ آج کی مرکزی آیت ہے، ہم اس کو متعلق سیکھیں گے۔ جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی عدالت کے واسطے، اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی عدالت کے واسطے۔ آمین۔ آج پھر کم تنبیہ پر زیادہ سیکھیں گے، بائبل مقدس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج جس ٹاپک پر، جس مضمون پر ہم بات کریں گے وہ ہے قیامت۔ آج ہم قیامت کے متعلق سیکھیں گے۔ قیامت کیا ہے؟ بائبل مقدس میں کتنی قیامتوں کا ذکر ہے؟ شاید ہم کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ کتنی قیامتیں بائبل میں ہیں۔ آج کوشش کریں گے سیکھنے کی، اور قیامت میں ہوگا کیا، قیامت سے بچے کیسے۔ اب سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کیا ہے؟ قیامت کیا ہے؟ وہ دن جس دن ہم زندہ ہوں گے، ہم زندہ کیے جائیں گے اور ہمارا حساب ہوگا اور ہم خدا کے آگے پیش ہوں گے۔ وہ دن قیامت کا ہے۔ کون سا دن؟ جس دن ہم زندہ ہوں گے، زندہ کیے جائیں گے، ہمارا حساب ہوگا، ہم باپ کے پاس پیش ہوں گے، ہماری باپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ وہ دن قیامت کا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بائبل میں کتنی قسم کی قیامتیں ہیں؟ شاید ہم ایک قیامت کے بارے میں جانتے ہیں، پر بائبل مقدس 4 قسم کی قیامتوں کا ذکر کرتی ہے۔ ویسے تو کیا پتا اور بھی ہوں، پر میری حکمت جب میں نے سائنس کو پڑھا اور میں نے سمجھنے کی کوشش کی کہ قیامتیں کتنی ہیں، تو مجھے تقریباً 4 قسم کی قیامتیں سمجھ آئی۔ آج ہم ان قیامتوں کے متعلق سیکھیں گے۔ پہلی قیامت، وہ قیامت جو مسیح کے صلیب پر تیسرے کلمے کے دوران ہوئی۔ قیامت کا لمحہ تھا، اس ٹائم مردے زندہ کیے گئے۔ وہ دن جب ہم زندہ کیے جائیں گے اور ہماری باپ سے ملاقات ہوگی۔ اور مقدس میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب خدا نے تیسرے کلمے کے وقت کہا، چوتھے کلمے کے وقت کہا ایلی ایلی لما شبقتنی، تو اس کو لکھا ہے کہ بہت سارے جو ہے جسم قبروں سے باہر آئے اور مقدس شہر میں داخل ہوئے اور بہتوں کو دکھائی دی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جسم کون سے تھے، کون زندہ کیے گئے؟ بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں تو اس پر بھی ایک بڑا ٹاپک ہے، بہت بڑا ٹاپک ہے، مگر ہم چھوٹی آیت میں آہستہ آہستہ سمجھانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ میری مرکزی آیت یہی ہے کہ راست بازوں کی قیامت اور جو ہے سزا جن کی ہے ان کی قیامت، یہ میرا ٹاپک ہے۔ باقی قیامتوں کو میں ہلکا ہلکا ڈیفائن کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ اب وہ لوگ جو زندہ کیے گئے وہ کون تھے؟ وہ تمام مقدسین تھے۔ اب بائبل مقدس میں ہم پیدائش کی کتاب دیکھیں تو ابراہیم کی بیوی سارہ کی جب وفات ہوئی تو اس نے ایک کھیت خریدا، اس نے کھیت خریدا اور وہ کھیت مغفیلہ کا کھیت تھا، اور اس میں تمام قسم کی تمام راست باز دفن کیے گئے۔ مغفیلہ کے کھیت میں سب سے پہلا دفن کیا جانے والا شخص سارہ تھی، اور اس کے بعد تمام مقدسین، یہاں تک کہ ہم نیو ٹیسٹمنٹ میں دیکھیں تو وہاں پر بھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ خدا کا مقرر کیا ہوا فرشتہ میکائیل اور شیطان کے فرشتوں کی آپس میں بحث ہوتی ہے کہ ہمیں موسیٰ کی لاش دے تاکہ ہم اس قبرستان میں دفن کریں جہاں پر اس کو دفن ہونا ہے۔ وہ موسیٰ کی لاش مانگتے ہیں، کیوں؟ تاکہ اس ہی قبرستان میں دفن کرے جہاں پر تمام مقدسین دفن تھے، تاکہ خداوند یسوع مسیح جب وہ صلیب پر ہوئے اور اس کے بعد جب وہ سب زندہ ہوئے تو ان کے ساتھ وہ بھی زندہ ہو۔ اس کی بھی لاش مانگی گئی، ان کو بھی اسی قبرستان میں دفن کیا گیا جہاں پر تمام مقدسین دفن تھے، اور جب وہ زندہ ہوئے تو ان کی باپ سے ملاقات ہوئی۔ یہ بھی پہلی عدالت تھی، جب وہ زندہ ہوئے اور باپ کے پاس گئے اور ان کی عدالت ہوئی، وہ پہلی عدالت تھی۔ دوسری عدالت جس کو ہم سب مناتے ہیں، دوسری قیامت جس کو ہم سب مناتے ہیں، عید قیامت المسیح۔ شاید آپ سب جانتے ہیں عید قیامت المسیح، خدا یسوع مسیح جب مردوں میں سے زندہ کیا، وہ دوسری عدالت۔
وہ دوسری قیامت شاید ہم جانتے ہیں سب واقعی قیام اس وقت سے گزر چکے ہیں. خدا یسوع کو کوڑے لگائے گئے، مسلوب کیا گیا، کانٹوں پر سر پر کانٹوں کا تاج پہنا، منہ پر تماچے مارے گئے، تھوکا گیا اور اس کے بعد قبر میں دفن کیا گیا. اور خدا یسوع جب زندہ ہوئے تو آسمان پر گئے. وہ دوسری قیامت. اب تیسری قیامت جو میری مرکزی آیت ہے، نیک کی ہے جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت اور کے واسطے، اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے. زندگی کی قیامت اور سزا کی قیامت، دو قیامتیں میں جس کے متعلق ہم سیکھیں گے. باقی دو قیامتیں میں ڈیفائن کرنا چاہتا تھا تاکہ آپ کو سمجھ آئے. اب زندگی کی قیامت اور سزا کی قیامت. اب پھر دو قیامتیں ہیں جو خدا یسوع کے آنے سے پہلے کی ہیں. ایک وہ قیامت جس دن متی کی انجیل بیان کرتی ہے. متی کی انجیل اس کا میرے خیال میں 25 بار نہیں، متی کی انجیل مجھے بات نہیں یاد، سوری، اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ دن ایسا ہوگا جس دن ایک دو کھیت میں بھائی ہوں گے، ایک اٹھا لیا جائے گا، ایک چھوڑ دیا جائے گا. دو عورتیں چنگی پیسری ہوں گی، ایک اٹھا لی جائے گی، ایک چھوڑ لی جائے گی. یہ دوسری قیامت ہے. یہ لوگ سزا کو نہیں دیکھیں گے، سزا سے پہلے. پاک مقدس میں اگر ہم غور کریں تو لکھا ہے کہ جس طرح طوفان نوح سے پہلے سب اپنے کام میں مصروف تھے، شادیاں ہو رہی تھی اور کھانے بن رہے تھے، ہر چیز مطلب بائبل میں لکھی ہے، اسی طرح یہ بھی قیامت سے پہلے کی قیامت ہے. اس میں تمام راست باز آسمان پر اٹھائے جائیں گے. یہ وہ دن نہیں دیکھیں گے جو دن اذیت کے ہیں. اور یوحنا لکھتا ہے کہ جو اذیت کے بہتر وہ ہے جنہوں نے یہ دن نہیں دیکھے، بہتر ہے وہ جنہوں نے یہ دن نہیں دیکھے. اور رنج ہے مجھے ان پر جو تیسری اور جو 7ویں اور 6ٹھی مہر جب پھونکی جائے گی تو مجھے لوگوں پر رنج ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سزا ابھی تک نہیں سہی. خدا یسوع جب آئیں گے آنے سے پہلے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا کہ ہم آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں وہ آسمان پر اٹھائے جائیں گے. وہ لوگ جو راست باز ہیں، قبروں کے اندر ہیں، وہ بھی آسمان پر اٹھائے جائیں گے. یہ تیسری عدالت ہے. ہم شاید بازار جائیں گے، ہمیں پتہ نہیں ہوگا واپس آنا ہے یا نہیں. بازار جائیں گے، کیا پتہ ہم راست باز ہوں، خدا ہمیں اٹھا دے. اور ایک خبر آئے گی کہ فلانا شخص گم ہو گیا یا وہ بھائی گم ہو گیا، وہ نہیں مل رہا. آہستہ آہستہ افراتفری پھیل جائے گی. جب ہم افراتفری پھیل جائے گی، جب دو شخص خداوند ایک کو اٹھا لے گا تو لازمی بات ہے کہ سب اس کو ڈھونڈیں گے، پتہ کریں گے کہاں پر ہے. اور وہ قیامت سے پہلے کا دن ہے. یسوع کے شاگرد اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرے آنے کا دن کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بھونچال آئیں گے، صحیح ہے، اور ہر طرف جو ہے قوم پر قوم چڑھائی کرے گی. پر یہ میرے آنے کا دن نہیں ہے. قوم پر قوم چڑھائی کرے گی، بھونچال آئیں گے، پر یہ آنے کا دن نہیں. ہم سوچتے ہیں کہ یہ خدا کے آنے کا دن ہے، قوم پہ قوم چڑھائی کر رہی ہے، سیلاب آ رہے ہیں اور بھونچال آ رہے ہیں. یہ خدا کے آنے کا دن نہیں. خدا اس طرح آئے گا کہ ہمیں پتہ نہیں ہوگا. اور لوگ بھی اسی طرح اٹھائے جائیں گے کہ ہمیں نہیں پتہ ہوگا کہ کس وقت کون آسمان پر اٹھایا جائے اور کس کی خبر آئے کہ وہ نہیں مل رہا، وہ آسمان پر اٹھایا جائے. یہ وہ لوگ ہیں جو نیک ہیں اور جنہوں نے سزا نہیں سہی. اب چوتھی عدالت، مکاشفہ کی کتاب بھری پڑی ہے. مکاشفہ پوری ہی چوتھی عدالت کے متعلق لکھی گئی ہے. مکاشفہ پوری چوتھی قیامت کو ڈیفائنڈ کرتی ہے. چوتھی قیامت ایک ایسا دن خدا چاہے ہم نہ دیکھیں، خدا سے دعا کریں ہم نہ دیکھیں، قیامت کا دن ہم نہ دیکھیں، کیونکہ وہ دن عذاب کا دن ہے. جو لوگ رہ جائیں گے ان پر عذاب نازل ہوگا. مقدسین آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے. مقدسوں کے لیے عذاب نہیں.
اگر ہم راست باز ہیں، ہماری روشیں پاک ہیں، پاک مقدس بیان کہتی ہے جو اس کلام کے متحد ہے، جو اس کلام پر چل رہا ہے، جو اس کلام کے موافق اپنی زندگی گزار رہا ہے، جو اس کلام کو پڑھتا ہے، جس کے دل میں اس کا کلام ہے اور جس کا ریلیشن خدا کے ساتھ ہے، وہ ان سزاؤں کو نہیں دیکھے گا، وہ ان سزاؤں کو نہیں دیکھے گا۔ خدا سے ریلیشن بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان سزاؤں کو نہ دیکھیں۔ اور مکاشفہ کی کتاب بہت سی سزاؤں کو بیان کرتی ہے۔ مہروں پر الگ سزا ہے اور حیوانوں کی الگ سزا ہے، پیالوں کی، چراغ دانوں کی اور بھی بہت ساری سزائیں بائبل بیان کرتی ہے۔ کچھ کو میں ڈیفائن کرتا ہوں، کچھ سزاؤں کو۔ سورج جو ہے وہ تاریک ہو جائے گا۔ دوسری چیز جو مجھے عجیب لگی، جو سن کر، جو ٹڈیاں ایسی جن کی انسانوں کی شکل ہوگی اور جن کی دم، ٹڈیاں جن کی انسانوں کی شکل اور ان کی دم ہوگی اور ان کی دم کا ڈنگ ایسا ہوگا جیسے بچھو کا ڈنگ۔ ہمارے لیے اذیت، زمین پر ہر طرح کی اذیت، ہم موت مانگیں گے پر موت نہیں آئے گی۔ وہ دن ایسا ہے جدن ہر قسم کی آفتیں زمین پر نازل کی جائیں گی، ہر قسم کی آفتیں۔ پاک مقدس میں بہت ساری آفتوں کا ذکر ہے، ہر قسم کی آفتیں تب زمین پر نازل کی جائیں گی۔ اور پاک مقدس بیان کرتی ہے کہ جو ان آفتوں پر افضلیت پائے گا، جو ان آفتوں پر خدا کی مہر اپنے ماتھے پر لگائے گا، وہ بچا لے گا۔ جب آپ تمام آفتوں کے بعد زمین، پاک مقدس بیان کرتی ہے کہ زمین جو ہے وہ تہس نہس ہو جائے گی، زمین نہیں بچے گی، اور اس وقت نیا یروشلم آسمان سے اترے گا۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں یروشلم آسمان پر ہے، نہیں، آسمان سے اترے گا۔ تب یہ زمین تہس نہس ہو جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہم موت مانگیں گے پر ہمیں نہیں ملے گی۔ اس دن جب زمین پوری تباہ ہو جائے گی تب نیا یروشلم نیچے اترے گا، اور جنہوں نے حیوان کی موت، اپنے حیوان کا جو نشان ہے، اب القدس بیان کرتی ہے 666 حیوان کا جو نشان ہے جو اپنے ماتھے پر لگا لیں گے، ان کے لیے سزا ہے۔ القدس بیان کرتی ہے ان کے لیے سزا جو شیطان کا نشان اپنے ماتھے پر لگا لیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب بیان کرتی ہے کہ جو ہے اژدہا، جو ابلیس ہے، وہ مجوج کے جو اس کے ساتھ جو اس کے سارے مطلب سینک ہیں، جو فوجی ہیں، جو اس کے سارے لوگ ہیں، یہ سب ان کو اپنے ساتھ مکس کر لے گا۔ شیطان ان کو برگلا لے گا، مجوج کے جتنے وہ لوگ ہیں ان سب کو مکس کرے گا اور راست بازوں کی طرف بڑھے گا۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ آسمان سے آگ نازل ہوگی اور ان سب کو جلا دے گی۔ جو 666 کی مہر لگائیں گے ان کے لیے اور اذیت ناک سزائیں گے۔ شاید ہم زندگی میں تو سکون پا لیں گے مگر ان کے لیے اور اذیت ناک سزائیں گے۔ مبارک وہ ہے جو ان تمام قسم کی آزمائشوں پر غالب آئے، جو غالب آئے آخر حد تک قائم رہے۔ مکاشفہ کی کتاب بیان کرتی ہے جو غالب آئے وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو گئے، جو غالب آئے۔ اب ہمارے لیے ہم نہیں جانتے تیسری سزا، تیسری قیامت یا چوتھی قیامت، ہم نہیں جانتے۔ خدا کے آنے کے وقت سے ہم ناواقف ہیں، صرف باپ جانتا ہے، بیٹا بھی نہیں جانتا اس دن، بیٹا بھی اس دن کو نہیں جانتا، اس دن کو باپ جانتا ہے۔ نہ صرف کہ ہم ان سزاؤں میں گرفتار ہوں، ان سزاؤں کو برداشت کریں، بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی خدا کے ساتھ جوڑیں، ریلیشن خدا کے ساتھ بنائیں۔ اس زمین پر تو ہم شاید 60 سال کی زندگی، زیادہ سے زیادہ 65 سال کی زندگی عیش و عزت سے نکال لیں گے، پر وہ ہمیشہ کی زندگی میں ہم مارے جائیں گے، ہم نہیں داخل ہوں گے۔ ہم اس ہمیشہ کی جلتی ہوئی آگ سے بہتر ہے کہ ہم یہ 60 سال خدا کے آئین مطابق گزاریں۔ بے شک یہ راستہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے، تنگ ہے،
दूसरा किसी को हम देखें ना तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि ये भी तो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। हालांकि आज भी हम देखें तो 666 के कारकुन पूरी दुनिया पे मौजूद हैं। उनकी एक बाकायदा चर्च है, 666 के बाकायदा चर्च है, और उनके पास दौलत इतनी है कि शायद जो बयान से बात, उनके पास दौलत है, हमारे पास हमेशा की जिंदगी है। बेहतर है कि हमने कौन सी रास्ता चुनना है। पर बयान करती है कि ना तो सर्द है ना तो गर्म है, तो नीम गर्म है। हम नीम गर्म है या सर्द है या गर्म है, सोचने की जरूरत है। या तो हम पूरी तरीके से तब्लीग के हो जाए ताकि हमें इस दुनिया में ऐशो हो सके। इस दुनिया में ऐसी दुनिया जितने बड़ा नाम करती है ऐशो मिल जाए दुनिया में, या तो पूरे पुलिस के हो जाए या पूरे खुदा के हो जाए। ना हम खुदा के हैं ना हम पुलिस के हैं, हम बीच में हैं। हमारे लिए पता नहीं कौन सी क़यामत है। खुदावंद आज इस वक्त में इस चीज़ की बयान करना चाहता है कि सोच विचार की जाए ताकि हम उस दिन के लिए जो दिन आने को है, क़यामत का दिन, उस दिन के लिए अभी से तैयार हैं। बुजुर्गी के टाइम तो हम सब खुदा खुदा करते हैं। मुबारक है वो जवान जो जवानी के दिनों में खुदा को याद करे। खुदा बुजुर्गों को भी मना नहीं करता, ओ गुस्सा नहीं करता, बुजुर्गों ने भी मना नहीं करता, मगर वो चाहता है कि जवानी की पसंद ऐसे नहीं चले जबरदस्ती मारती जवाना पसंद करता है, बच्चियां पसंद करता है, बुजुर्गों भी पसंद करता है। अगर तौबा कर खुदा हर एक को पसंद करता है। सोचने का टाइम असी किधर सर्दा गर्म या नीम गर्म, साडे ते केड़े अजाब नाज़िल होंदे, साडी केड़ी क़यामत। असी रास्तबाज हाँ कि खुदा जो आसमान ते आवे ते खुदा जो बादलों ते आवे ते असी आसमान ते चुके जाइए। सोचने की गल कि असी रास्तबाज हाँ, असी खुदा दे नाल चुके जाइए, या असी वो शख्स हाँ जो जमीन के उत्ते अजाब नाज़िल होने के बावजूद कि जमीन भी जमीन नहीं रहेगी, तहस नहस हो जाएगी। ससी ते कुछ भी नहीं है, खुदा दे नज़दीक असी कख नहीं है, कुछ भी नहीं। शायद बिल्कुल एक ज़रे के बराबर जमीन तक तबाह कर देगी, उस दिन तबाह हो जाएगी। साडा ते कख नहीं। सोचने की गल है इस वक्त कि असी अपनी रक्षा बात करें, खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारा ताकि असी हमेशा जिंदगी के बारे में खुदा आज इस कलाम के वसीले सबक बरकत